اگر ہم امن کا پیغام دیکھیں، مثال کے طور پہ ہندو مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اگر ہم پوچھتے ہیں کہ ویدوں کا خلاصہ کیا ہے، تو ہندو پنڈت صاحب بتا سکتے ہیں کہ سروجنو سکھینو بھونتو، سروجنو سارے کے سارے، جنتا کے لوگوں، سکھینو بھونتو تم سکھ کے ساتھ رہو، یہ ویدوں کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں جیسا کہ سوامی جی نے بھی کہا اوم شانتی 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 ہی، یعنی ایک شانتی کا ورڈ آپ کو ہر جگہ پر ملے گا ہندوؤں کے عقائد کے اندر، ان کے بول چال کے اندر، یعنی ہر مذہب کے اندر شانتی کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بدھزم کا مطالعہ کرتے ہیں، انگل تارا نکایا جو کہ بدھزم کی بک ہے، اس بک کے ورس نمبر 322 کے اندر بھی ہمیں پیس کا ورڈ ملتا ہے، یعنی امن کا ورڈ ہمیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم گرو گرنتھ صاحب کا مطالعہ کرتے ہیں، جو سکھوں کی اسکرپچر ہے، مقدس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 30 مرتبہ پیس کا ورڈ ہم نے ڈھونڈ کر نکالا ہے۔ 30 مرتبہ امن کا ورڈ اور پیس کا ورڈ گرو گرنتھ صاحب میں آیا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے اگر آپ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے مذہبی کتابوں کا اور ان کے کانسیپٹ کا مطالعہ کریں گے تو ورڈ ملتا ہے شولم۔ شولم کا مطلب ہوتا ہے سلام، سلامتی، جو کہ یہودی بھی استعمال کرتے ہیں اور عیسائیوں کے کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہبی کتابوں کے اندر امن کا پیغام پایا جاتا ہے، امن اور سلامتی کی طرف بلایا گیا ہے۔ امن کا پیغام عالمی مذاہب کی روشنی میں، اسلام میں امن کا پیغام، اسلام میں نہ صرف امن کا پیغام ہے بلکہ اس امن کو قائم کرنے کا، اسٹیبلش کرنے کا ڈیٹیل طریقہ بھی بتلایا گیا۔ یعنی اسلام میں نہ صرف یہ کہ امن کی تعلیم دی گئی ہے، اسلام میں تو امن کی تعلیم موجود ہے، ساتھ ساتھ میں وہ امن کیسے قائم ہوتا ہے، وہ امن کو کیسے اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے، اس کے ڈیٹیل میں ہمیں معلومات ملتی ہیں۔ اور تھرڈ اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر، اور اسلام یعنی قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق جو اسلام ہے، اگر آپ وہ اسلام کو لیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اس میں امن کا ذکر ملتا ہے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ ڈیمونسٹریشن، یعنی کیسے امن قائم ہوتا ہے